بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات پر محمد وآل محمد پر. ارشاد الہی ہو رہا ہے، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اور قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب کو بھیجنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان عبادت کا سلیقہ سیکھ لے اور اسے عبادت کرنا آ جائے، اور خود پوری زندگی جو ہے وہ عبادت کا نام ہے. زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنے ہر عمل کو عبادت بنا لے. زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنانا، یہ ہنر جو ہے وہ انسان کو آنا چاہیے اور یہ سلیقہ آنا چاہیے. زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ عبادت نہیں بنا سکتے. زندگی کی کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جسے آپ عبادت نہیں بنا سکتے. ہر سانس عبادت ہے، اور یہ پوری کائنات عبادت کر کے بتا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہر حال میں ممکن ہے. تو وہ توجہ کریں. یہ زندگی، یہ کائنات، پوری کائنات جو آپ کے سامنے موجود ہیں، جسے آپ روز دیکھتے ہیں، یہ پوری کائنات اپنے راستے کے اوپر چل کر کے انسان کو متوجہ کر رہی ہے، انسان کو بتا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص لمحہ نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہر حال میں اس کی عبادت کی جا سکتی ہے. لہذا پروردگار عالم نے جس چیز کا حکم دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو چیز ممکن نہ ہو اس کا مطالبہ کر رہا ہو. ممکن ہے تبھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ارشاد بھی یہی ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی، ہم نے تم کو عبادت کے لیے بنایا ہے. اور یہ عبادت زندگی کے ہر لمحہ عبادت ہے، ہر سانس عبادت. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد. ہر لمحہ عبادت ہے، ہر سانس عبادت ہے. اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اپنے راستے کے اوپر چل کر کے بتا رہا ہے. کوئی چیز خاموش نہیں ہے.
کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے، اور اس کائنات کی حرکت اور یہ کائنات کا مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا یہ خود عبادت ہے۔ توجہ کریں آپ، یعنی اللہ کے حکم پر جو چیز زندہ ہے، جو چیز موجود ہے، جو چیز باقی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کے نظام سے جڑی ہوئی ہے تبھی باقی ہے۔ توجہ کریں آپ، اور اللہ کے یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں یہ عبادت کر کے بتا رہی ہیں، یہ درختوں کی ہریالی عبادت کر کے بتا رہی ہے، یہ دریا جو بہہ رہے ہیں یہ عبادت کر کے بتا رہے ہیں، یہ پتھر جو آپ کی نظر میں خاموش ہیں یہ ہماری اور آپ کی نظر میں خاموش ہیں، بلکہ یہ اپنے آپ میں عبادت کر کے بتا رہے ہیں کہ ہر حال میں انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، جس طرح سے ہم عبادت میں مصروف ہیں، اس لیے کہ ہم میں جہاں پروردگار عالم نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں رہ کر کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ توجہ کریں، اسی حالت کے اوپر باقی رہنا، اسی حال کے اوپر رہنا اور اللہ کے اس حدود کو تجاوز نہ کرنا عبادت ہے۔ توجہ کریں آپ، جو حد جہاں معین کی ہے، جو حد اللہ نے انسان کے لیے معین کی ہے، اس حد میں رہنا عبادت ہے، اس حد میں رہنا عبادت ہے۔ اب یہ اگر آپ سمجھیں، اس بات کو آپ پہچانیں، پروردگار عالم نے یہ پوری کائنات جو بنائی ہے، اس پوری کائنات کا ایک نظام ہے، پوری کائنات ایک سسٹم سے چل رہی ہے اور کوئی چیز دوسری سے ٹکرا نہیں رہی ہے۔ توجہ کریں آپ، کوئی نظام دوسرے سے جدا نہیں ہے، بس انسان کو وہ یہ بتا رہی ہے یہ پوری کائنات مل کر کے، یہ پوری کائنات جو انسان اس کائنات کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا، اس کا انسان کا کام تھا کہ اس دنیا کو بتائے، مگر یہ دنیا کے حیوان بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم حیوان ہیں اور ہم حیوان رہ کر کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، تم انسان بن کے بھی اس کا شکر نہیں ادا کر پا رہے ہو۔ ہم حیوان ہیں مگر ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور دنیا پہ پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان کی بقا کی کوشش کر رہی ہے۔ تو وہ ایک بولو بلند تر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ کریں، دو چیزیں لا الہ الا اللہ، توجہ کریں، لا الہ الا اللہ، بس یہیں پہ یہی دو چیزیں جو ہیں جو کس کلمے کے اندر موجود ہیں، پورا قرآن اسی کی تفسیر کر رہا ہے۔ جو اس کو سمجھ جائے وہ پورے قرآن سے آشنا ہو سکتا ہے، جو اس کلمے سے واقف نہ ہو وہ اصل قرآن کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ، توجہ کریں، ایک کے لیے منع کیا گیا ہے، توجہ کریں، پہلے منع کیا ہے پھر اقرار کا کہا، توجہ کریں، بس پورا قرآن انکار و انکار کی تفسیر ہے۔ توجہ کریں، پورا قرآن مجید انکار اور اقرار۔ بس آپ یہ دیکھ لیں آپ اقرار میں کھڑے ہیں یا انکار میں کھڑے ہیں، بھائی اتنا ہی تو فرق ہے۔ اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، یا تو انکار میں ہیں اور یا اقرار میں ہیں۔ جس کا اقرار کرنا چاہیے اگر اس کے اقرار میں ہیں تو سمجھ لیجئے آپ سب کے ساتھ ہیں، آپ خدا کے ساتھ ہیں، آپ رسول کے ساتھ ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں، آپ زندگی کے بھی ساتھ ہیں اور آپ موت کے بھی ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ انکار میں کی منزل میں ہیں تب آپ اس سے جان لیں کہ انکار کی منزل جو ہے یہ خود خدا کی انکار کی منزل میں موت ہے۔ توجہ کریں آپ، اس لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، زندہ رہنا، توجہ کریں، زندگی بھی عبادت، موت بھی عبادت۔ ایک لفظ میں گزارش کر رہا ہوں، بس زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ زندگی بھی عبادت، موت کو عبادت کیسے بنائیں گے آپ؟ جینا تو سب جانتے کہ جینا عبادت ہے، جینے کے لیے محنت کرنا یہ عبادت ہے، مگر نہیں، زندگی کے لیے محنت کرنا یہ ایک مرحلہ ہے، مگر موت کے لیے مقدمات فراہم کرنا
اور موت کے لیے کوشش کرنا، توجہ کریں، پس جب تک خدا کہے زندہ رہو تو اسی کا نام عبادت ہے، جب خدا کہے میری راہ میں مر جاؤ اسی کا نام عبادت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ خدا نے کہا زندہ رہو، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ہلاکت میں جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ یہ کب گئے؟ اسی کا نام، یعنی خدا کے لیے زندہ رہنا، خدا کے لیے جینا، اس کی مرضی سے جینا، یہ عبادت، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی بھی ہے، اسی کا نام بندگی بھی ہے۔ زندگی اور بندگی الگ چیزوں کا نام نہیں ہے، توجہ کریں آپ، زندگی اور بندگی ایک ہی چیز کا نام ہے۔ بس جب تک وہ یہ کہے کہ زندہ رہو، بس تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ہلاکت کی طرف جاؤ، کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یہ عبادت۔ اور اب خدا کہے کہ نہیں، اب جب تیرا حکم تھا کہ زندہ رہو تو ہم زندہ تھے، آج خدا کہہ رہا ہے نہیں، اب زندہ نہیں رہنا، اب گھروں سے نکل جاؤ۔ توجہ کریں آپ، اب زندگی کیا ہے؟ توجہ کریں، بہت توجہ کریں، زندگی اس کے حکم کے ساتھ وابستہ رہنے کا نام، اب اس کے حکم کے ساتھ وابستہ رہنے کا نام اگر زندگی ہے تو وہ ادھر بلائے تو زندگی، ادھر بلائے تو زندگی۔ فرق سمجھے آپ، اس بنیادی نقطے کو سمجھیں، یعنی ادھر رکھے تو زندگی۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو راہ خدا میں مر چکے انہیں تم مردہ تصور نہ کرنا، انہیں ہم نے یہاں رکھا تو یہ ہماری مرضی سے تھے، ادھر گئے تو ہماری مرضی سے گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب ذہن میں آیا؟ یعنی جب تک یہ کہا پروردگار عالم نے ادھر رہو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ادھر کی کوشش کریں، نہیں، ہمیں نہیں جانا، ہمیں نہیں جانا ہے، بس جہاں تو راضی، تو نے کہا یہاں رہو، ہم یہاں راضی ہیں تیری رضا کے ساتھ، ہم تیرے حکم کے انتظار میں ہیں، تو نے کہا دنیا میں رہو، ہم دنیا میں ہیں، یہ زندگی ہے۔ توجہ کریں، اب سمجھنا کہ زندگی کس کا نام ہے۔ اس نے کہا یہاں رہو، تمہیں حق نہیں اپنی زندگی کو لینے کا، یہ اختیار بھی ہمیں ہے۔ توجہ کریں، یہ اختیار بھی ہمیں ہے، اس لیے کہ زندگی ہم نے دی ہے، زندگی کے وسائل بھی ہم نے دیے ہیں۔ تم کیا جانو زندگی کیا ہے؟ ایک قطرہ پانی کا پیدا کر کے دکھا دو، زندگی کی راز کر رہے ہو، زندگی ڈھونڈ رہے ہو، ایک پانی کا قطرہ نہیں پیدا کر سکتے، تو زندگی اسی کا نام ہے کہ اگر اس کے حکم کے سے ہو اس دنیا میں تو زندہ ہو۔ اب خدا نے کہا نہیں، اب ایک وقت آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ اب پروردگار عالم کا حکم ہو گیا کہ نہیں، مدینہ چھوڑ دو۔ توجہ کریں آپ، مدینہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو، کہاں؟ صحرا میں چلے جاؤ۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ آپ کی زندگی، ہماری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ حسین مظلوم کربلا کہ جس کے صدقے میں زندگیاں بٹ رہی ہیں، اس کو خدا نے حکم دے دیا کہ اب مدینے میں تیرا کوئی کام نہیں، مدینے میں رہو تو میری مرضی سے آ رہو، کربلا پہنچو تو میری مرضی سے پہنچو۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ نہ تم اپنی مرضی سے مدینے میں رہ سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے کربلا جا سکتے ہو۔ اب یہ پروردگار عالم بلا رہا ہے کہ اب یہ زندگی نہیں ہے، اب یہاں سے ہجرت کرو۔ کہاں چلو؟ موت کی طرف۔ اب اسے تم موت، دنیا ہلاکت کہے گی، دنیا موت کہے گی، مگر یہ ذہن میں رہے جہاں بھی انسان خدا کی مرضی سے جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جہاں بھی خدا سے ہٹ جاتا ہے وہی مر جاتا ہے۔ بس دو ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کریں، رات بھر انسان سوتا ہے، رات بھر انسان سوتا ہے، کس کے لیے سوتا ہے؟ یہ زندگی ہے۔ اس نے کہا اٹھ جاؤ، یہ زندگی، اس نے کہا سو جاؤ، یہ زندگی۔ توجہ کریں آپ، فرق پہچانے زندگی کا۔ میں نے عرض کیا کہ زندگی کو آسان نہیں ہے،
فلسفے کی کتابیں پڑھ لینا، منطق کی کتابیں پڑھ لینا، اصول کی بحثیں کر لینا بہت آسان ہے، مگر زندگی کا سبق پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ پہلے زندگی کا درس پڑھ لو، پھر اس کے بعد سب کچھ بن جانا۔ نہ کوئی انجینئر ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، یہ دنیا کا ایک کاروبار ہے۔ سے بہترین انسان، بہترین عالم وہ ہے کہ جو زندگی کا درس جانتا ہو، زندگی جانتا ہو، زندگی کیا چیز ہے۔ اب پروردگار عالم نے کہا سو جاؤ، سونا حیات ہے۔ اس نے کہا رات کی ہے تمہارے لیے، رات کر دی ہے، اندھیرا ہے، اب یہ اندھیرا بھی ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم سو جاؤ۔ اس کا نام کیا ہے؟ زندگی۔ اب غور کریں، اب جب تک اس کی مرضی سے سو رہے ہو یہ عبادت۔ فرق سمجھے میں نے کیا کہا؟ کہ پروردگار عالم تمہاری زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنانا چاہ رہا ہے۔ پہچانے آپ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے پیدا ہی نہیں کیا تم کو، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ توجہ کریں، عبادت کے لیے، نماز کے لیے نہیں۔ فرق پہچانے نماز میں اور عبادت میں۔ نماز رک سکتی ہے مگر عبادت نہیں رک سکتی، روزہ ٹھہر سکتا ہے مگر عبادت نہیں رک سکتی، حج سال میں ایک مرتبہ ہو سکتا ہے مگر عبادت نہیں رکتی۔ عبادت کرنا سیکھو، عبادت کرنا اور ہے، چند منٹ کا عبادت گزار ہونا اور ہے۔ اب پہچانے آپ، ساری رات اس نے کہا یہ جو اللہ کی مرضی سے رات کو سوتا ہے، اس نے کہا سو جاؤ، یہ سونا ہے عبادت۔ توجہ کریں آپ، اب جتنی دیر سو، نہیں غور کیا آپ نے، اور اس نے کہا سو جاؤ تو یہ سونا ہے عبادت۔ اس نے سحر میں آذان دلوا دی۔ پہچانے آپ فرق کو کہ انسان کہاں کھڑا ہے۔ اب اگر اٹھ گیا، اس نے کہا نہیں اب تک سونا عبادت تھا، اب سونا عبادت نہیں ہے، اب اٹھ جانا عبادت ہے۔ بس فرق سمجھیں یہی، یہ ہمارے لیے ہجرت ہے، وہ حسین کے لیے ہجرت تھی۔ اب حسین کے لیے، حسین ساری زندگی مدینے میں رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سکون سے رہو، قافلے میں رہو، قبیلے میں رہو، نانا کے شہر میں رہو، ماں کی قبر کے پاس رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہ وہ آذان ہو رہی ہے کہ جس کے بعد مدینے میں نہیں، اب قیام کربلا میں ہو۔ اب تمہیں بھی یہ کہا ساری رات سو، ماں کے پہلو میں سو، باپ کے قریب سو، اپنے بچوں کے پاس رہو، مگر اب یہ سفر کرو، اب ہجرت کرو، اب گھر میں نہیں مسجد میں۔ توجہ کریں آپ، اب سمجھیں کہ جو حسین کی ہجرت کو پہچانتا ہے وہ حقیقت نماز کو بھی اور حقیقت عبادت کو بھی پہچانتا ہے، لیکن جو اس مرحلے میں نہیں آ سکتا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ اور عبادت زندگی کو جینا یا اور ہے، زندگی کو عبادت بنانا یہ حسین کا کام ہے۔ توجہ کریں، زندگی یزید بھی جی رہا ہے، زندگی شمر بھی جی رہا ہے، مگر اس زندگی کو عبادت بنانا یہ کوئی حسین سے سیکھے، یہ کوئی حسین سے سیکھے۔ اب چونکہ اب یہ جملہ سنیں کہ ساری زندگی جاگنے والا، ساری زندگی جاگنے والا، ساری زندگی بیدار رہنے والا، ساری زندگی دنیا کو جگانے والا کون؟ کون سا ہے؟ ساری زندگی جس نے دنیا کو جگایا، ساری زندگی جس نے قربانی دی، ایک لمحے کے لیے نہیں سویا، اس علی کے لیے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز سے ناآشنا ہو جاتا ہے تو جلدی سے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا۔ توجہ کریں آپ، ذہن اس چیز کو قبول نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت نہیں ہے۔ عادت وہاں مجبور کرتی ہے جہاں انسان حکم خدا کے خلاف جائے۔ اگر جاگنا بھی اس کی مرضی سے ہو تو یہ ہے کہ یہاں عادت نہیں بن سکتی، جہاں جاگنا بھی اس کی مرضی کے لیے ہو تو یہ عادت نہیں بن سکتی۔ تو اب امیر المومنین نے کر کے بتایا کہ جو ساری زندگی نہیں سویا اس کی مرضی کے لیے، آج اس نے کہا سو جا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ساری زندگی کہا، اس کے لیے نہیں سویا، اس لیے کہ اس کا حکم ہے کہ سونے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کوئی پڑوس میں بھوکا تو نہیں ہے۔ اچھا، ہم ساری زندگی یہ سوچ کے کبھی نہیں سوتے کہ بھائی پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔
ہم رات کو یہ سوچ کے سوتے ہیں، توجہ کریں، فرق سمجھا آپ نے؟ اس کے ہاں مال کہاں سے آ گیا، اس کے ہاں پیسہ کہاں سے آ گیا، اس کا بچہ ملازم کیسے لگ گیا، اس کا گھر کیسے بن گیا۔ اب اس سونے میں فرق ہے۔ ساری زندگی نہیں سویا علی، بستر کے قریب نہیں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ذمہ داری ہے کہ علی جاگے۔ توجہ کریں، علی کا کام جاگنا ہے، علی کا کام سونا نہیں ہے، مگر چونکہ اب عادت ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ عادت انسان کے اوپر تب حاوی ہوتی ہے جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے، جب اللہ کی مرضی کو اپنی عبادت بنا لے تو پھر عادت مجبور نہیں کرتی۔ جو ساری زندگی نہیں سویا، اس علی سے رسول نے کہا علی آج میرے بستر پہ سونا ہے، علی آج میرے بستر پہ سونا ہے۔ تو اب یہ کیا بتائیے کہ ایک تو یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تو مجھے جانتے ہیں، اور یہ بات بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر علی اپنے منہ سے یہ بات کہہ دیتے، یا رسول اللہ کبھی آپ نے مجھے رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک تو یہ تائید مل جاتی کہ ہاں بھائی کہنا بھی چاہیے انسان کو، میں رات بھر مسلح پہ رہتا ہوں، رات بھر غریبوں کو کھانا بانٹتا ہوں، میں رات بھر اتنے احسانات کرتا ہوں، مگر علی اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اپنے فرائض گنوائے نہیں جاتے۔ توجہ کریں، اپنے فرائض گنوائے نہیں جاتے۔ باپ کا فرض ہے کہ اولاد کے لیے روزی فراہم کرے، نہیں غور کیا آپ نے؟ باپ کا فرض ہے، شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ دے، بیوی سے نان و نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ توجہ کریں، آپ اس فرق کو پہچانیں گے اگر تو عبادت بن جائے گی زندگی، اگر اس فرق کو نہیں سمجھیں گے تو زندگی کبھی عبادت نہیں بن سکتی۔ تو علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کبھی مجھے سوتے ہوئے دیکھا میں تو مجبور ہو جاؤں گا۔ رات کو جو علی کبھی بستر کے قریب نہیں گیا، وہ آج علی اگر بستر کے قریب جائے گا تو کیا ہوگا؟ مگر یار علی نے ایک جملہ کہا، کیا میرے سونے سے، توجہ کریں، میرے سونے سے آپ کی جان محفوظ ہے؟ کہا ہاں بالکل اب میری جان محفوظ ہے۔ بس پھر کہا سو جاؤ۔ اب علی نے اٹھ کر کے کہا کہ آج جیسا کبھی نیند نہیں آئی۔ علی نے جیسی آج نیند گزاری ہے، جیسے علی آج سویا ہے، زندگی میں کبھی بھی نہیں سویا۔ اسی لیے پیغمبر کو بھی جب علی کے مقام کو بیان کرنا تھا، علی کی منزلت کو بیان کرنا تھا، علی کے زندگی کے عمل کو بیان کرنا تھا، میدان میں توجہ کریں، مصلی پہ نہیں، ماہ مبارک رمضان میں نہیں، بیت اللہ کے قریب نہیں، زمانے حج میں نہیں، توجہ کریں، نماز شب کی نہیں، قرآن کی تلاوت میں نہیں، اس لیے کہ علی یہ بتا رہے، پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ زندگی کے مسئلے بہت آسان ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو عبادت بنانا اور ہے، نماز کو عبادت سمجھ کر کے ادا کرنا۔ توجہ کریں، اب ایک جملہ کہوں میں یہاں رک کر کے، جو لوگ نماز پڑھنا جانتے ہیں، جن کی ہاں نماز انسان کو کہاں جوڑتی ہے؟ خدا سے جوڑتی ہے نا۔ کیسا انسان ہے وہ جسے یہ پتہ نہیں یہی نماز اگر انسانوں سے غافل بنا دے۔ توجہ کریں، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے سے نماز ہمیں یاد کراتی ہے۔ یعنی عام وقت میں اگر ہم نام، یا مثلا میں مثال دے رہا ہوں، ایک بلند تر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مثلا امام کا مقام نماز میں بہت بلند ہے۔ امام جو نماز پڑھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن آپ یاد رکھیں یہ کیا کر گیا رہا ہے؟ یہ نماز پڑھا رہا ہے نا۔ نماز کس کی پڑھا؟ اللہ کی نماز پڑھا رہا ہے۔ فرق سمجھیں آپ، فرق سمجھیں، پہچانیں آپ اس چیز کو، زندگی سے جوڑ کے رکھیں۔ توجہ کریں آپ، یہ نماز، یہ عبادتیں آپ کو ذمہ دار بناتی ہیں، عبادتیں غیر ذمہ دار نہیں بناتی۔ توجہ کریں، نماز بیدار کرتی ہے، غافل نہیں۔ اور ہماری نمازیں وہ ہیں جو ہمیں غافل بنا دیتی ہیں، وہ ہماری نمازیں نہیں ہیں۔ توجہ کریں، وہ فریب ہے زندگی کا۔
نماز بہت عمدہ عبادت، اس میں بھی، نماز میں بھی توجہ کرے، نماز میں کچھ مقامات ہیں، نماز میں بھی کچھ مقامات ہیں، اس میں سب سے بہتر مقام جو ہے نماز میں کون سا ہے؟ اگر کسی سے پوچھا جائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک جملہ کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں، کیونکہ ابھی تھوڑا سا مجلس کو کہا کہ تھوڑا تاخیر سے اور ٹائم دیں، اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا، ورنہ مجلس میں ابھی یہاں روکنے والا تھا۔ پہچانیں آپ، نماز خود غرضی کا نام نہیں، نماز غفلت کا نام نہیں، نماز رکھی پروردگار عالم نے اس لیے ہے، اور یہ 5 مرتبہ اس لیے رکھی ہے تاکہ جو آدمی اگر صبح میں غافل ہو جائے وہ جاگ جائے، وہ اٹھ جائے۔ مثلا اس نے کہا نماز بہترین عبادت ہے، نماز بہترین عبادت ہے، نماز کے لیے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، پانی ڈھونڈنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ڈھونڈنا، سب چیزیں کرنے کے بعد انسان لباس پاک و پاکیزہ پہنے۔ بہت توجہ کرے، ایک ایک جملے کے اوپر غور فکر کریں کہ دیکھیں ہماری زندگی کیا ہے۔ اس لیے کہ چونکہ میں ہمیشہ جب اصحال ثواب کی مجلس پڑھتا ہوں، اس میں کچھ باتیں ایسی کہتا ہوں کہ جو ہماری زندگی اور موت سے جڑی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی مرضی سے زندہ رہنا یہی زندگی ہے، اس کی مرضی سے مرنا یہی زندگی ہے۔ جو اس کی مرضی سے مرتا ہے وہ نہیں مرتا، جو اپنی مرضی سے مرتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ بس اپنا ایسا مقصد بنا لو کہ نہیں، ہم زندہ ہیں تو تیرے لیے، ہم مریں گے تو تیرے لیے، بس اسی کا نام زندگی ہے۔ اور یہ وہ زندگی ہے کہ جہاں کوئی خاتمہ نہیں۔ پہچانا آپ نے؟ اب نماز کا مرحلہ دیکھ لیں، نماز کے اندر انسان کو پروردگار عالم نے کتنا ذمہ دار بنایا ہے۔ توجہ کریں، نماز، میں نے عرض کیا کہ نماز ذمہ داری کا نام ہے۔ کتنی ذمہ داری نماز کے اندر؟ کہا نماز کے لیے وضو ہے، مگر وضو کے لیے پانی۔ اب پانی ہے تو صرف پانی نہ دیکھو کہ پانی ہے، توجہ کریں آپ، پانی صرف پانی نہ دیکھو کہ یہ لوٹا بھرا ہوا پانی ہے، توجہ کریں کہاں سے نماز شروع ہے؟ جہاں سے نماز شروع ہے، توجہ کریں وہیں سے عقل کا امتحان بھی ہو رہا ہے اور اس کے دین کا بھی امتحان ہو رہا ہے، عقل کا امتحان ہو رہا ہے۔ نماز کا، نماز غفلت کا نام نہیں۔ وضو کے لیے پانی کا، پانی نہ دیکھو کہ پانی ہے، پانی میں دیکھو کہ یہ پانی غصبی تو نہیں ہے، توجہ کریں آپ، ٹھہر گئے، رک گئے، غصبی تو نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں گیا؟ غصبی ہے تو کسی نہ کسی کا تو ہے، غصبی ہے تو کسی نہ کسی کا تو ہے۔ پہلے ہی مرحلے میں آپ کو یہ نہیں کہ وضو کر لو پانی مل جائے، نہیں، یہ دیکھو کہ غصبی تو نہیں ہے۔ اگر غصبی ہے تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، کہاں ہیں کھڑے آپ؟ جہاں پانی غصبی ہے تو جب تک مالک سے اجازت نہیں لوگے اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بھی نہ دیکھو کہ غصبی ہے، پانی مطلق ہے کہ مضاف ہے، یعنی خالص پانی ہے یا کسی چیز کا عرق ہے، یعنی دو علم یہاں پہ کام آئے۔ اب میں سارے مرحلوں میں نہیں جانا چاہتا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو۔ پھر کہا کہ ان سارے مرحلوں سے گزر گئے، وضو کر لیا، نماز کے لیے تیار ہو گئے، بہترین لباس پہن لیا، اب آ کر کے یہ نہ کہہ دو اللہ اکبر کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم نے وضو جو کر لیا، ہم نے نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، نہیں، توجہ کرو کہ اب یہ ذمہ داری اور بڑھ گئی، یہ ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ مسجد کی طرف چلو تو آپ یہ نہ کہ جا کر کے خود غرضی کر لو، اپنی نماز پڑھ لو، نہیں، پہلے آذان کہو۔ پہچانا آپ نے؟ پہلے آذان کہو تاکہ جو بے خبر ہیں وہ بھی بخبر ہو جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے آذان رکھی ہے۔ یعنی آذان جگانے کا نام ہے، مگر کون؟ جو نیند میں سوئے ہیں ان کو تو آذان جگا سکتی ہے، اور جو غفلت میں سو رہے ہیں انہیں آذان جگانے کے لیے نہیں ہوتی۔ حسین نے کربلا میں جو آذان دلوائی ہے اس کا بھی خاص مقصد تھا، اگر کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ اب یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ آئے مسجد میں اور آ کر کے کہا اللہ اکبر، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی پڑھے نہ پڑھے، نہیں۔ اب کیسے نمازی ہو، کیسے خود غرضی انسان ہو، کیسے بے نمازی ہو؟ یعنی قرآن تو اسے نماز بھی نہیں کہے گا،
قرآن تمہیں نمازی نہیں کہے گا کیا کہ یہ خود غرضی ہے، اس کا نام عبادت نہیں ہے؟ کہا جاؤ مسجد میں کہو اللہ اکبر، اذان کہو، اب اذان کہو، توجہ کریں، اب اذان کہا، لوگوں کو سنا دیا نہیں، لوگوں کو سنا دیا آ جاؤ پڑھو نہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا، اب جب لوگ آ جائیں تو اب بھی یہ کرو نہیں، خود غرضی نہیں، خود غرضی نہیں، خود غرضی نہیں، کہا اب اقامت کو، اب پہلے اذان کے لوگوں کو بلا لیا، اب قامت کو قد قامت الصلاۃ، توجہ کرو، یعنی مرحلہ در مرحلہ اب نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، قد قامت الصلاۃ کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی نماز انسان کو خود غرض نہیں بناتی ہے، نماز انسان کو غافل نہیں بناتی ہے۔ ایک مرحلہ میں یہ میں نے عرض کیا کہ پہچانا آپ نے کہ نماز غفلت کا نام نہیں ہے، نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، نماز سب کو متوجہ کرنے کا نام ہے، نماز سب کو متوجہ کرنے کا نام ہے۔ اب باپ اپنی ذمہ داریاں پہچانے کہ مجھے پروردگار عالم نے کون سی ذمہ داریاں دی ہے، بیٹے اپنی ذمہ داری پہچانے کہ ہمیں کون سی ذمہ داری دی ہے۔ ہر انسان اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ جی رہا ہے تو وہ جی رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ جی رہا ہے تو سمجھ لیجیے جی رہا ہے۔ اب میں نے کہا کہ نماز عبادت ہے، نماز بڑی عبادت ہے مگر غفلت نہیں ہے۔ انسان اتنا نہ ڈوب جائے، نماز میں ایک مقام خاص ہے، رکوع، رکوع کو بہت اہمیت ہے نماز میں، رکوع کو بہت اہمیت حاصل ہے نماز میں، رکوع بہت بڑا مقام ہے نماز میں، توجہ کریں آپ۔ اور یہ رکن نماز میں بھی ہے، لیکن اسی نماز کی حالت میں اگر انسان معمولاً روزمرہ کی نماز میں انسان کہتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اتنے پیچھے سے کہہ دیا یا اللہ، توجہ کریں آپ، فرق سمجھا آپ نے، پہچانا آپ نے فرق سمجھا، آپ نے پہچانا، یعنی انسان کا رابطہ کہاں سے ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، انسان ذکر کس کا کر رہا ہے، عبادت کس کی کر رہا ہے، انسان کا رابطہ کہاں ٹوٹا، رابطہ کہاں، یعنی اللہ سے، رکوع کس کا لیے، اللہ کے لیے، مگر نماز میں چند لوگ ہیں، اب پیچھے سے ایک آدمی نے آ کر کے کہا اللہ یا اللہ، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو نہیں بلا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا انتظار کرو، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ اس کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہی پروردگار، توجہ کرے، یہی پروردگار جو کہہ رہا ہے کہ نماز میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ واجب ہے، توجہ کرے، اب وہی کہہ رہا ہے کہ بڑھا دو، انتظار کرو، کتنا کہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اگر ادھر جوڑتی ہے تو ادھر بھی جوڑتی چلی جاتی ہے۔ اب ایسا امام ہو کہ جو کہ نہیں میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، میں کسی کی سنتا ہی نہیں ہوں، نہیں غور کیا آپ نے، میں تو کسی کی سنتا ہی نہیں، مجھے کہا نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف جاتا ہوں تو میں کسی کی نہیں سنتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کی طرف گیا نہ اللہ اس کی طرف آیا، نہ وہ اللہ کی طرف گیا نہ اللہ اس کی طرف آیا۔ اللہ کے لیے جو جیتا ہے وہ نہ ادھر سے غافل ہوتا ہے نہ ادھر سے غافل ہوتا ہے۔ اسے کہا نہیں میری طرف رہو، تو اب پیچھے اگر کوئی آدمی آ کر کے کہتا ہے یا اللہ میں تمہارے ساتھ نماز میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو ایک دم تو آئے گا، شریک نہیں ہو جائے گا، کہا اس کا انتظار کرو۔ اور نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز میں کسی کا انتظار نہیں ہو سکتا، بہت توجہ کریں، اسی نماز میں یہ حکم دیا گیا نماز میں انتظار نہیں ہو سکتا۔ نماز اپنے طریقے سے پڑھی جائے گی، نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی، نماز اپنے اوقات میں پڑھی جائے گی، مگر کیا خدا کے لیے؟ اس فلسفے کو پہچانے کہ جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کا ایک وقت معین ہے، نماز اپنے ٹائم میں ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب اگر رکوع میں تم معمولاً سبحان رب العظیم و بحمدہ ایک مرتبہ کہتے ہو روزمرہ کی نماز میں، تو کم سے کم اس کو اضافہ کر دو، اس کو بڑھا دو تاکہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائے۔ یعنی اس کا انتظار کرنا، کسی کا اس کی مرضی سے انتظار نہ کرنا یہ بھی عبادت، اس کی مرضی سے انتظار کرنا یہ بھی عبادت۔ جہاں کہا گیا وہاں انتظار کرو، اور جہاں نہیں کہا گیا وہاں انتظار مت کرو۔ زندگی کو عبادت بنا لو، زندگی کو جوڑ دو معاشرے کے ساتھ۔ نمازوں کو دیکھیے، نمازوں کو خدا سے جوڑنا بہت آسان ہے، نمازوں کو بشریت سے جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ کہ ایسی نمازیں ہوں جن کا ایک سرا خدا کے پاس چلا جائے، دوسرا سرا بندوں میں تقسیم ہو جائے۔
ادھر والے بھی ساتھ میں ہو جائیں. ایک سے بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و توجہ کریں آپ. اللہ کے کرنا، توجہ کریں، نہ کرنا یہ بھی عبادت، کرنا یہ بھی عبادت. فرق سمجھیں آپ. میں علی عجب اصطلاح پیش کر رہا ہوں. نہ کرنا یہ بھی عبادت، کرنا یہ بھی عبادت. بس زندگی دو ہی چیزوں کا نام ہے، کرنا وہ عبادت، نہ کرنا یہ بھی عبادت. اب نہ کرنے کو عبادت کیسے بنائیں گے آپ؟ بہت فرق ہے. اس زندگی کو محسوس کریں، زندگی کو سمجھیں. پروردگار عالم نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کو کہیں سے بھی آپ جوڑیں گے تو نہ خدا سے الگ کر سکتے ہیں، نہ بشریت سے الگ کر سکتے ہیں. اور جب بھی دین کو انسانوں سے الگ کیا گیا، اس دین نے بربریت اختیار کی ہے، اس دین میں ظلم کو شامل کیا گیا ہے، اس دین میں خیانت کو شامل کیا گیا ہے. اسی لیے توجہ کریں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے، توجہ کریں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے یہ ایسا نظام پیش کیا ہے، ایسا دین پیش کیا ہے کہ جہاں خدا سے بھی رشتہ جڑا رہے، بندوں سے بھی غافل نہ ہو. اور یہ علی نے کر کے بتایا کہ علی نماز میں ہے، علی نماز میں ہے کہ عبادت، ہر عمل کو عبادت بنا دوں. نماز کی حالت میں، عین نماز میں، رکوع کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، توجہ کریں، رکوع کی حالت میں ایک سائل آ کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے کچھ دے دے. توجہ کریں آپ، توجہ ہے نا. حالت نماز میں، حالت رکوع میں ایک سائل آ کر کے کہتا ہے، سائل آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نواز دو، مجھے کچھ دے دو راہ خدا میں. تو اب جب علی نے دیا تو علی نے یہ بتایا، توجہ کریں آپ، یعنی علی کو یہ حق ہے، علی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جب خدا کی طرف جاتا ہوں تو مجھے دنیا نظر نہیں آتی ہے. توجہ کریں آپ، اس لیے کہ علی کے پاس وہ آنکھ ہے، علی کے پاس وہ آنکھ ہے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کاش دنیا علی کو پہچان لے اور اگر علی کی زبان میں خدا کو سمجھے تو شاید یہ جتنے بھی فقہات ہے، یہ جتنے بھی ہمارے پاس توحید ہے، یہ توحید خود بخود باطل ہو جائے گی. یہ توحید پوری کی پوری باطل ہے جسے ہم مانتے ہیں، جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. مثلا ایک مثال دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ہمیں توحید میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اصول مکتب کی کتابوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ تو معلوم ہے. اب دوسرا جو سبق ہمیں پڑھایا جائے کہ بھائی کچھ بھی کر لو اللہ نظر نہیں آتا. اللہ وہ ہے کہ جو دکھائی، جو نظر نہ آئے. کتابوں میں مراجع کرام نے، علماء نے، فلسفیوں نے، عرفاء نے، سب نے یہی لکھا کتابوں میں کہ صاحب اللہ ایک ہے مگر وہ نظر نہیں آتا. اب یہ ہے علماء کی توحید، یہ ہے دنیا کی توحید. علی مقام توحید میں آتے ہیں، کہتے ہیں، علی سے پوچھا کہ آپ عبادت کرتے ہو؟ کہا کرتا ہوں. کہا کس کی کرتے ہو؟ کہا اللہ کی. کہا اس کی عبادت کرتے ہو جس کو کبھی دیکھا نہیں. اب علی نے کیا بیان کیا؟ علی نے کہا میں علی اس اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جسے نہ دیکھوں نا. توجہ کریں، فرق پہچانا آپ نے. علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کر سکتا کہ جسے دیکھا نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہے، یہ کائنات کسی کو نظر نہ آئے وہ اندھا نہیں، جسے خدا نظر نہ آئے وہ اندھا ہے. فرق سمجھا آپ نے؟ خدا ہی تو ہے جو سب سے زیادہ نظر آتا ہے. خدا ہی تو وہ ہے کہ جہاں جس کی ہر جگہ طاقت موجود ہے. خدا ہی تو وہ ہے جس کا ہر جگہ صفات مظہر موجود ہے. وہ کائنات ہی ہے جس میں اندر سب سے زیادہ اگر صفات کہیں تقسیم ہے تو وہ خدا کے ہیں. یعنی انسان دنیا سے ایک لمحے کے لیے غافل ہو سکتا ہے مگر اللہ کے جلووں سے، اللہ کے صفات سے ایک لمحے کے لیے بھی انسان الگ نہیں ہو سکتا. ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہے. جدھر دیکھے گا خدائی کا جلوہ نظر آئے گا، اس کی قدرت کا کرشمہ نظر آئے گا. تو اب پہچانا آپ نے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو نظر نہیں آتا. علی کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جو نظر نہ آتا. فرق سمجھا آپ نے؟ تو اب علی کی توحید دیکھ لیں، علی کی توحید دیکھ لیں. اب میں کہہ رہا ہوں علی نماز میں ہے، علی نماز میں ہے
وہ علی، ہم تو اندیکھے خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، توجہ کریں، ہمیں تو کعبہ بھی نظر نہیں آتا سامنے، ہم مڑے ہوئے الگ ہیں، علی کا چاہنے والا نہ ادھر سے بے خبر ہو سکتا ہے نہ ادھر سے بے خبر ایسا بے نمازی کون کہ جو ادھر تو دیکھ رہا ہو مگر ادھر نظر نہ آئے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ جسے وہ نظر آتا ہے اسے سب نظر آتا ہے، جسے وہ نظر نہیں آتا اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو علی نے بتایا کہ دیکھو یہ شان عبادت ہے کہ بندگی کا حق بھی ادا ہو جائے اور خدا کی عبادت بھی ہو جائے، خدا کی عبادت بھی ہو اور بندگی بھی ہو، یہ مقام عبادت ہے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو انسان کو عبادت کرنا آنی چاہیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ فرق سمجھیں، نہ کرنا یہ بھی عبادت، کرنا عبادت، مگر نہ کرنا یہ بھی اس کے حکم سے ہو، کرنا یہ بھی اس کے حکم سے ہو۔ مثلا نماز واجب ہے، اسی مثال کو آگے بڑھ جاؤں اسی کو لے کر کے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، بات پہنچ جائے کہ اصل میں میرا جو موضوع ہے کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے، جہاں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ یہ عبادت، جہاں کہہ دے سو اب نہیں سونا اب اٹھ جاؤ، توجہ کریں، اب تک سونا عبادت تھا، اب عبادت نہیں ہے، اب عبادت نہیں ہے، اب پروردگار عالم اب تک تمہیں گھر میں رہنا عبادت، اب تک گھر میں رہنا عبادت، اب گھر میں نہیں رہنا یہ عبادت، توجہ، اس کے لیے گھر کو عبادت، کسی کے لیے باہر عبادت، یہ فرق پہچانا، دنیا کو سمجھے، دنیا کو سمجھنا ہو تو آپ شریعت کو اس انداز سے پہچانیں جس طرح سے آل محمد نے کر کے بتایا ہے، فرق پہچانیں۔ اب نماز واجب ہے اور نماز ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ واجب ہے، کہیں ساقط نہیں ہو سکتی، مگر یہاں بھی پروردگار عالم نے خواتین کے لیے کچھ ایام میں کہا کہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، توجہ کریں، روزہ نہیں ہے، میں نے کیا کہا؟ نہ کرنا بھی عبادت، کرنا بھی عبادت، اس کو سمجھیں، مگر نہ کرو اس کے حکم سے، کرو اس کے حکم سے، فرق سمجھے آپ؟ تو اب تک پروردگار عالم نے بات سمجھے کہ پروردگار نماز واجب، اس کے اوپر بھی اس کے اوپر، اب دو گھر میں شوہر نماز پڑھ رہا ہے یہ عبادت، بیوی نہیں پڑھ رہی، پہچانا آپ نے فرق؟ شوہر نماز پڑھ رہا ہے بیوی نہیں پڑھ رہی، کیوں کا ساقط؟ اس شوہر سے پوچھا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے حکم سے، بیوی نے کہا نہیں پڑھ رہی ہوں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہوں؟ کہا اللہ کے حکم سے، فرق سمجھا آپ نے؟ یہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے نہیں پڑھ رہی ہے، تو فرق سمجھیں، یعنی عبادت اس کی مرضی کا نام ہے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، فرق سمجھا آپ نے؟ اس نقطے کو اگر سمجھ لیں کہ نہ پڑھنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، مگر کبھی کبھی اس کے حکم سے نہیں پڑھنا بھی عبادت ہے۔ شوہر پڑھ رہا ہے، شوہر سے پوچھو کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ بیوی سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہی ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ فرق سمجھا آپ نے؟ دونوں کے لیے حکم الگ الگ، دونوں کے لیے الگ الگ حکم، یہ پڑھ رہا ہے اس کی مرضی سے، وہ نہیں پڑھ رہی ہے اس کی مرضی سے، تو اس کا مطلب یہ ہے عبادت تمہارے بنائے ہوئے طریقے کا نام نہیں ہے، اس کی مرضی سے چلنے کا نام عبادت ہے۔ فرق سمجھو آپ۔ تو اب اس کی عبادت، یہ نہیں پڑھ رہی ہے تو عبادت، وہ پڑھ رہا ہے تو عبادت، توجہ کریں۔ تو اب زندگی کو اسی میں سمجھ لو کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، زندگی کس حقیقت کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ پڑھ رہا تو عبادت، وہ نہیں پڑھ رہی ہے تو عبادت، مگر آپ کو پروردگار عالم نے نہ عبادت کے لیے کہا گیا، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی عبادت، تمہارا مرنا عبادت، تمہارا جینا عبادت۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کو عبادت بنانا، زندگی کے لیے عبادت بنانا اور ہے، موت کے لیے عبادت بنانا اور ہے۔
بس موت کو عبادت بنایا جا سکتا ہے. موت ہی عبادت کا نام ہے. حقیقت موت ہی عبادت کا نام ہے. اور جو اس کو سمجھ جائے گا وہ حقیقت میں سمجھ جائے گا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. تو اسے ایک حکم یہ آیا کہ نماز پڑھو. اب دو بھائی ہیں, توجہ کریں, دو بھائی, ایک مسافر ہے, ایک گھر میں قیام ہے, ایک قیام میں. توجہ کریں, ہم کہاں ہیں؟ ہٹ درمی کا نام عبادت نہیں ہے. بہت سارے لوگ گرسائی کے ہمارے, جن کو میں جانتا بھی ہوں, ان کا مزاج یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ یہاں سے جموں میں جائیں گے, وہ کہیں گے ہمیں روزہ رکھیں گے. بھائی آپ کون سا روزہ رکھ رہے ہو بھائی خدا قبول بھی کر رہے گا یا نہیں کرے گا یہ تو بتاؤ مجھے. مگر ان کی ہٹ درمی ہے کہ ہم رکھیں گے. خدا کہہ رہا ہے نہیں رکھنا. توجہ کریں, دو بھائی ہے, ایک مسافر ہے, ایک وطن میں ہے. اب یہ دونوں اکٹھے ہوئے, نماز کا وقت ہو گیا. فرق سمجھیں, نماز کا وقت ہو گیا. ایک مسافر ہے, ایک مسافر نہیں ہے. نماز ظہر پڑھنی ہے, دونوں کا حکم بدل گیا. ایک کو کہا 4 پڑھ, دوسرے کو کہا 2 پڑھ. اب پروردگار عالم یہی بتانا چاہ رہا ہے خالی نماز پڑھنے نہیں ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ کے حکم سے نماز پڑھنا عبادت ہے. یہ 2 پڑھے گا تو باطل, اور یہ 4 پڑھے گا تو باطل. یہ مسافر ہے, اس کے اوپر 2 واجب ہے, یہ 4 نہیں پڑھ سکتا. یہ مسافر نہیں ہے, یہ 2 پڑھے گا باطل, اسے 4 پڑھنا ہے. حکم بدلا. ایک روزے سے ہے, ایک نہیں ہے روزے سے. ایک بیمار ہے, ایک یہ کہہ رہا ہے میں رکھوں گا, خدا کہہ رہا نہیں ہوتا, بندہ کہہ رہا ہے میں رکھوں گا. توجہ کریں, بالکل مزاج بدل گیا. اب انسان کے اندر آنا آ گئی, میں تو رکھ کے بتاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بات سمجھا؟ خدا نے کہا کہ نہیں, یہ مسافر ہے, یہ 2 پڑھے, یہ 2 پڑھے واجب بات کافی ہے. مجھے 2 ہی قبول ہے. نہیں, یہ کہہ رہا ہے میں 4 ہی پڑھوں گا, یہ کہہ رہا ہے میں 4 ہی پڑھوں گا. خدا کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتی, یہ کہہ رہا ہے میں پڑھ کے دکھاؤں گا. فرق سمجھا آپ نے؟ یہ نہیں, بندے کی قدرت تو دیکھو, بندے کا حوصلہ تو دیکھو. ٹکراتا بھی ہے تو اس سے جس سے ایک مرتبہ کوئی ٹکرایا تو شیطان بننے کے علاوہ کچھ نہ ملا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ کہا کہ بھائی تو مسافر ہے, تجھے 2 پڑھنی ہے. اسے کہا نہیں, میں تو 4 ہی پڑھ کے دکھاؤں گا. خدا نے کہا نہیں ہو سکتا. اس سے کہا کہ تو 4 پڑھ کیونکہ تو مسافر نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں میں بھی تو تھکا ہوا ہوں. بولو سو کے اٹھاؤ. نہیں, اور کیا اپنے تھکنے کا نام تو ہے, سفر کا نام ہے, میں بھی کچھ کر رہا تھا. کہا نہیں, سفر کے حدود معین ہے, اتنا سفر کرو گے تو نماز کا اثر ہے, اس کے اندر نماز کا اثر نہیں ہو سکتی. تو دونوں بھائیوں کا ہونے حکم الگ الگ, دونوں بھائیوں کے لیے حکم الگ الگ. ایک کو اللہ نے صاحب مال بنایا, ایک کو اللہ نے غریب بنایا. نہیں غور کیا آپ نے؟ ایک کو صاحب مال بنا دیا, ایک کو غریب بنا دیا. دونوں کی ذمہ داریاں الگ. نہیں غور کیا آپ نے؟ دونوں کی ذمہ داریاں الگ. حج کے زمانے میں ایک حج پہ جا رہے, گھر پہ بیٹھا, شریعت بدل گئی. شریعت بدل گئی کہ اس کے اوپر واجب, اس کے اوپر نہیں ہے. اس کے اوپر واجب ہے, اس کے اوپر واجب نہیں ہے. بس اس کے اوپر فرق سمجھیں آپ. ایک کو اللہ نے کہا ہے اس کے اوپر حج واجب ہے, دوسرے کے اوپر واجب نہیں ہے. تو کہا ہٹ درمی کا نام کیا کہ نہیں یہ کیا ہے, لہذا مجھے بھی جانا چاہیے. یہ ہٹ درمی. کہا کیا کروں گا؟ کہا کچھ بھی کروں گا, کیسے بھی کروں گا, نقصان کروں گا, فائدہ کروں گا, مگر حج پہ جاؤں گا. کیوں؟ کہ وہ جو چلا گیا وہ نہ جاتا کوئی بات نہیں تھی. بھائی پروردگار عالم نے تمہارا فریضہ الگ بنایا, اس کا الگ بنایا. جیسے اسے عطا کیا ویسے اسے مانگا. تمہارے پاس کچھ نہیں, تم سے کچھ نہیں مانگا, اس کے پاس ہے اس سے مانگا. اب جو اس سے مانگا جا رہا ہے وہ دینے کو تیار نہیں, اور جس سے نہیں مانگا جا رہا ہے وہ زبردستی دینے کو تیار ہے.
فرق سمجھا آپ نے؟ ایک سے پروردگار عالم روزہ مانگ رہا ہے، ایک سے پروردگار عالم روزہ مانگ رہا ہے، کہا تجھے روزہ تجھ سے چاہیے، تجھ سے چاہیے۔ ایک بیمار ہے، کہا تجھ سے نہیں چاہیے، تجھ سے نہیں چاہیے، مسافر ہے تجھ سے نہیں چاہیے۔ دونوں میں فرق سمجھا؟ یہ مسافر نہیں ہے، اس سے چاہیے، یہ مسافر ہے، اس سے نہیں چاہیے۔ اب توجہ کریں، جو مسافر نہیں ہے وہ دینے کو تیار نہیں، دنیا کا مزاج، گھر میں بیٹھے مگر روزہ رکھنے کو تیار نہیں، ایک گاڑی میں یہاں سے جموں تک چلا جاتا ہے مگر رکھنے کو تیار ہے۔ فرق سمجھے؟ اس سے قبول ہی نہیں کر رہا پروردگار عالم، پروردگار ہے مجھے نہیں چاہیے، اور نہیں چاہیے زبردستی دے رہا، اس سے چاہیے وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ توجہ کرے، اس کے کہا کہ یہ دو، اس کے لیے نبی بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، تب بندہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ فرق سمجھا آپ نے؟ تو یہ ہے مزاج ہمارا کہ پروردگار عالم کے نظام کو سمجھنا اور اس کے حکم کو اہمیت دینا، یہ عبادت ہے۔ اس کی حکم سے سو جانا، یہ عبادت، اس کے حکم سے وطن میں رہنا، یہ عبادت، اس کے حکم سے وطن چھوڑ دینا، یہ عبادت۔ توجہ کریں، اس کے حکم سے، اب ایک جملے کو سنیں، بس آخری جملہ عرض کر کے مصائب کی طرف آ جاؤں، کچھ بات پہنچ جائے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اگر تھکے نہیں ہو تو ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مرحلہ کہ جہاں پر پیغمبر اسلام نے یہ بتا دیا کہ نماز عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، روزہ عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حج عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر شان عبادت کچھ ہو رہا ہے، شان عبادت، شان بندگی کچھ ہو رہا ہے۔ اب علی میدان جنگ میں ہے، دشمن مقابلے میں کھڑا ہے، بلا رہا ہے، کچھ رسول سے کہہ رہا ہے کسی کو بھیجو مقابلے کے لیے، رسول سے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو مقابلے کے لیے بھیجیے۔ توجہ کریں، اب سب نے سر جھکا لیے، کسی کا سر اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ علی کو بٹھا دیا، 3 مرتبہ، تاریخیں الگ الگ واقعات کو الگ طریقے سے نقل کرتی ہیں۔ اب اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سمجھیں، پہچانیں کہ یہ حکم کی نوعیت کیا ہے، حکم کا مقام کیا، مقام حکم کیا ہے، مقام حکم کیا ہے، کس درجے کا حکم ہے، آپ سے جو کہا جا رہا ہے، آپ سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ کس حد میں یہ حکم آتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام حیات ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام ریاضت ہے۔ اللہ کے حکم کو سمجھنا، اس سے بڑی کوئی ریاضت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی حیات نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی معرفت نہیں ہے۔ توجہ کریں، علی نے مطالبہ سب سے ہو رہا ہے، علی سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون اٹھے گا، مگر کوئی تیار نہیں ہے۔ علی اٹھے، رسول نے بیٹھا دیا، پھر علی اٹھے، پھر اٹھے، بھیجا لشکر کی طرف، جاؤ۔ توجہ کریں، بھیجا علی نے، رسول نے بھیجا علی کو کہ جاؤ علی، مقابلے کے لیے جاؤ، بلا رہا ہے تجھے۔ جب بلا رہا ہے تو جاؤ۔ اب 2 جملے دیکھیں، میں اس کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں، بات سمجھیں کہ علی مقام نماز میں نہیں ہے، مصلی پہ نہیں ہے۔ توجہ کریں، مصلی پہ نہیں ہے، اور علی کیا کہاں رہے ہیں؟ جنگ کی طرف جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، دشمن سے مبارزے کے لیے جا رہے ہیں۔ دشمن نے طلب کیا ہے، دشمن نے مطالبہ کیا ہے، جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں علی۔ تو اب جب علی نکلے ہیں، تو جب علی واپس پلٹے جنگ کر کے، علی واپس پلٹے جنگ کر کے، تو اب پیغمبر نے، علی نے نہیں کچھ کہا، یا رسول اللہ میں نے کیا کیا ہے یہ نہیں بتایا، بس جب دشمن کا سر قلم کر دیا ایک وار سے، ایک تلوار سے، ایک خرب سے، تو اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی ایک ضربت، توجہ کریں، ایک ضربت تیری ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ اب اس میں ہماری نمازیں بھی، اس میں روزے بھی ہیں، اس میں حج بھی، اس میں زکوٰۃ بھی، اس میں خمس بھی، اس میں جہاد بھی ہے۔
اس میں حاجی بھی ہیں، اس میں توجہ کریں، اس میں ظاہر حسین بھی ہیں، ان سب کو قیامت تک کے لیے پیغمبر مثال پیش کر رہے ہیں۔ توجہ کریں کہ اصل میں یہاں کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی رکوع نہیں، کوئی قیام نہیں، یہاں ضربت ہے، یہاں ایک ضرب ہے۔ اب پیغمبر نے فرمایا کہ علی تیری ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ پاری ہے۔ کیوں فرمایا؟ نماز کا مقابلہ نماز سے ہو سکتا ہے، روزے کا مقابلہ روزے سے ہو سکتا ہے، حج کا مقابلہ حج سے ہو سکتا ہے، مگر علی پیغمبر اگر مقابلہ ہی کر رہے تھے تو ضربتوں کا مقابلہ کرتے۔ اے علی تیری آج کی ضربت قیامت تک کی ضربتوں سے افضل ہے۔ یہی تو مقابلہ تھا جو مقابلہ زیب دیتا ہے، مگر پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، تم کیا جانو عبادت کس چیز کا نام ہے۔ علی مصلی پہ رہیں تو اس کی عبادت کی مثال نہیں ہے۔ علی جہاد میں اللہ کی رضا کی خاطر تلوار مارے تو یہ بھی اللہ کے لیے قیامت تک کے لیے سب سے زیادہ بھاری و افضل ہے۔ کیوں؟ علی مقام عمل کو سمجھتے ہیں، علی حکم خدا کو سمجھتے ہیں، جو حکم خدا کو سمجھ کر کے جس عمل کو بھی انجام دیتا ہے وہ اپنی مثال خود رکھتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، پھر وہ عمل دنیا میں کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے مقام عبادت۔ اس عبادت کو سمجھنا، زندگی کو عبادت بنانا، ضربت کو عبادت بنانا، ایک قدم کو عبادت بنانا، ایک سانس کو عبادت بنانا، ایک عمل کو عبادت بنانا۔ توجہ کریں، مثلا آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری زندگی کا ہر عمل دیکھیں، مثلا آپ کھڑے ہیں کسی مقام کے اوپر، توجہ کریں، عبادت کو شرک نہ بنائیں، عبادتوں کو شرک نہ بنائیں، عبادتوں کو عبادت رہنے دیں۔ مثلا ایک کمزور آدمی ہے، سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے، چل نہیں پا رہا، بوجھ ہے اس کے پاس، بوجھ ہے، اس کو مقام تک پہنچائیے، منزل تک پہنچائیے، راستہ پار کروا دیجیے، یہ عبادت ہے۔ دیکھیے اس کو عبادت بنا دیا پروردگار عالم نے، اور شاید بہت بڑی عبادت ہو جس کا اندازہ آپ دنیا میں نہیں لگا سکتے، دنیا میں ان کاموں کی عبادت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر یاد رکھیں اس کو عبادت، اس کو شرک نہ بنائیں۔ مثلا یہ عبادت اس لیے انجام نہ دے، یہ مدد اس لیے نہ کریں کہ وہ میرے کام آئے گا۔ مثلا کسی کی ہیلپ کیا، سڑک پار کرایا، اب اس کے پاس کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کر دے۔ توجہ کرے، یہ میرا شکریہ ادا کر دے، یہ میرا شکریہ ادا کر دے، کہ تعریف کر دے، دو جملے کہ صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، میں یہ راستہ پار نہیں کر سکتا تھا، آپ کا کام ہے اسے منزل تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کا کام ہے اس کو منزل تک پہنچانا، اب آپ کا شکریہ کے لیے انتظار کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، شکریہ ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ انسان شناس ہے، عمل شناس ہے، انسانیت کا درد رکھتا ہے، تو وہ بلا کر کے کہے گا آپ کا شکریہ، تو شکریہ کا ادا انتظار کر کے اپنے عمل کو شرک نہ بنائیں، آپ عمل کر کے واپس پلٹ آئیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، تمہارا کام ہے اس کی مدد کرنا، اس کا کام ہے تمہارا شکریہ ادا کرنا، بس۔ یعنی عمل کر کے اس سے توقع رکھنا، اس سے امید رکھنا کہ یہ میرے کام آئے گا، اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے۔ یہی تو شرک ہے۔ اس کو شرک سے بچنے کے لیے، اسی کیڑے سے بچنے کے لیے پیغمبروں نے ہمیں دعوت دی ہے، اور عمل کر کے بتایا کہ عمل کس چیز کا نام ہے۔ توجہ کریں، اور جینا بہت آسان ہے اس کی مرضی سے، اس کی مرضی کے لیے جینا، اس کی مرضی سے سونا، اس کی مرضی سے اٹھنا بہت آسان ہے، مگر اس کی خاطر مرنا، اس کی خاطر مقتل تک جانا، اور اس کی خاطر پیاسا رہنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور موت کو زندگی میں بدل دینا، موت کو، توجہ کریں، یہ ایک لفظ میں نے کہہ دیا ہے، اس کو قرآن کی روح سے، قرآن کی نظر میں، کہ موت کو زندگی سے بدلنے کا اگر ہنر سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھو۔ میں نے کہا زندگی نہیں، موت کو، موت سے زندگی کو بدلنا، زندگی، توجہ کریں، موت کو زندگی سے بدلنا ہو تو یہ سبق حسین سے سیکھو، اور یہ حسین نے اتنی آسانی سے یہ سبق دے دیا ہے، خدا کی قسم، کہ اگر اس ایک لفظ کو انسان سمجھ جائے نا
کہ موت سے زندگی کیسے لی جاتی ہے، موت کو زندگی کیسے بنایا جاتا ہے۔ حسین نکلے ہیں، توجہ کریں، ایک چلی آ رہی ہے۔ حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو موت میرے پیچھے ہے، مگر اسی موت کو مار کر کے زندگی کو موت کو زندگی میں تبدیل کرنا یہ حسین کو آتا ہے۔ اسی لیے حسین آگے بڑھتے چلے گئے، موت حسین کے پیچھے پیچھے آتی چلی گئی، اور حسین نے کئی مقام کے اوپر اس کا ذکر بھی فرمایا، اللہ اکبر۔ اور یہ کہہ کر کے جب علی اکبر نے پوچھا سوال کیا کہ بابا ایسا لگتا ہے کہ موت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی، حسین نے جواب دیا، علی اکبر اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑیں، میں اس مقام کے اوپر فائز ہوں حسین۔ اور یہ تو حسین کی بات ہے، توجہ کریں، اللہ اکبر۔ حسین کی ماں فاطمہ زہرا نے، ماں کہ جب اس دنیا سے جانے لگی، جناب فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہونے لگی، اپنے بچوں کو تیار کیا، اپنے بچوں کو آمادہ کیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ اس دن بیوی بیمار بھی تھی، اس دن بیوی بیمار بھی تھی، وہ بیوی ٹھیک کب ہوئی؟ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کا پہلو شکستہ تھا، وہ بیوی تکلیف میں رہ کر کے بھی بیوی نے اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا، سر میں کنگھی کی اور تیار کیا، اور بچوں کو مسجد کی طرف بھیج دیا، بچوں جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کر کے آ جاؤ۔ اور شاید یہ دنیا کی ماؤں کو بتا رہی تھی، یہ درس دے رہی تھی کہ ایک ماں کا فریضہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی کیا ہے، فاطمہ بتا کے جا رہی ہے، فاطمہ سمجھا کے جا رہی ہے، دنیا والوں آؤ فاطمہ سے سبق سیکھو کہ فاطمہ نے کیا درس دیا ہے، بچوں کو تیار کیا، مسجد کی طرف مسجد کی طرف بچوں کو بھیج دیا، عزادارو بچے مسجد کی طرف چلے، بیوی اپنے حجرے میں تشریف لے گئی، اور جناب ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ دیکھو جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے، فاطمہ زندہ ہے۔ لیکن جب دیکھو کہ تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو گئی تو سمجھ لو فاطمہ کی روح پرواز کر گئی، اور ایک جملہ کہا، اے بیوی جب میرے بچے مسجد سے آئیں تو پہلے میری موت کی خبر نہ لینا، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا، اس کے بعد میرے بچوں کو موت کی خبر لینا، اس لیے کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے شاید میرے بچے پیاسے نہ رہ جائیں، میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں، اے بیوی تھوڑی دیر کی موت آپ کو گوارا نہیں، اے بیوی یہ مدینہ ذرا کربلا میں آؤ، حسین بھی پیاسا، حسین بھی بھوکا ہے، حسین کی 4 سال کی بچی الدج کی صدائیں بلند کر رہی ہے، 6 مہینے کا الیسر ماں کی گود میں مرجایا ہوا ہے، ماں کہتی ہے میرے لا پانی بھی نہیں کہ میں پیوں اور دودھ آئے تجھے دودھ پلاؤں، بیٹا میرا دودھ خشک ہو چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس کا ثواب میرے دادا دادی اور میرے تمام خاندان کے مرحومین کی روح کو اِصال ثواب فرما، ان کی قبور کو نورانی فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام حاضرین کے آنا اور مسجد میں بیٹھنا اور تلاوت قرآن کرنا ان کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے باعث نجات، باعث ثواب قرار دے۔ پروردگار ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے ہم نے یہ دعا کی ہے، یہ مجلس کی ہے، یہ تلاوت قرآن کی ہے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے حال امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔